پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر کی دیواریں بوسیدہ تھیں مگر اندر رہنے والی لڑکی کا دل بہت وسیع تھا۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ رنگ سانولا، چہرہ سادہ مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ عائشہ کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے فوری بعد ہو گیا تھا۔ باپ راشد صاحب ایک درزی کی معمولی سی دکان چلاتے تھے۔ غربت تھی مگر عزت تھی۔ وقت کے ساتھ انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں شمع شروع میں نرم مزاج تھی لیکن جب اس کی اپنی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا رویہ بدل گیا۔ شمع اکثر عائشہ کو طعنے دیتی، ذرا آئینہ دیکھا ہے، کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، گھر کے کام کرو، یہی تمہاری قسمت ہے۔ عائشہ خاموش رہتی، صبح سے رات تک گھر کے کام کرتی، پھر بھی شکایت نہ کرتی۔ اس کی ایک عادت تھی، رات کو سب کے سونے کے بعد وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھ کر دعا کرتی، یا اللہ مجھے صبر دے اور میرے دل میں سکون دے۔ محلے میں ایک دن خبر پھیلی کہ ایک معزز اور دیندار خاندان اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ لڑکے کا نام فہد تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور نہایت با اخلاق تھا۔ شمع نے فوراً اپنی بیٹی کو سنوارنا شروع کر دیا۔ عائشہ کو ہدایت دی گئی کہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے، مگر اس دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب مہمان آئے تو عائشہ باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ فہد نے جیسے ہی پہلا نوالا کھایا وہ مسکرا دیا۔ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شمع نے جلدی سے کہا، میری بیٹی نے۔ فہد نے نرمی سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اس سے خود ملنا چاہوں گا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ آخر کار راشد صاحب نے سچ بتا دیا، کھانا عائشہ نے بنایا ہے۔ سادہ کپڑے میں سر جھکا کر کمرے میں آئی۔ فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں حیا بھی تھی اور اعتماد بھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، خوبصورتی چہرے سے نہیں دل سے ہوتی ہے، مجھے یہی لڑکی پسند ہے۔ یقین نہ آیا مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد عائشہ نے کبھی اپنے ساتھ ہونے والی سختیوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی۔ وقت گزرتا گیا، شمع کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ ایک دن اس نے عائشہ سے معافی مانگی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، امی، دل صاف ہو تو پرانے داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ کہانی کا سبق، رنگ، شکل یا دولت نہیں، اصل خوبصورتی انسان کے کردار اور صبر میں ہوتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔